بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کالم مسافر شب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کالم پاکستان کے مشہور اور معروف مصنف کالم نگار محمد ابشام نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں عمران خان اردگان بن جائیں اگر۔ وہ اس کالم میں انہوں نے اپنا تبادلہ خیال کیا ہے، تو مزید پڑھتے ہیں کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بچے کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو وہ زمین سے کچھ بلند ہو کر بھی بے خوف و خطر مسرت برے کہے لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بازوؤں کے مضبوط ہاتھوں ہی پر گرے گا اور اسے زمینی فرش پر کبھی نہیں گرنے دیا جائے گا۔ آج احساس ہوا کہ یہ بات غیور وزیر اعظم عمران خان پر کس قدر صادر آتی ہے، جن کے بارے میں لیجنڈ اداکار دلیپ کمار نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوکھ سے اس قدر حسین اور بہادر بیٹے نے جنم لیا، جس کے ارادے اتنے بلند ہیں، اور خوش نصیب ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر اس قدر شجاعت والا ہمت والا شخص موجود ہے، جو بالنگ اور بیٹنگ کرتے کرتے خود کو کہاں سے کہاں لے آیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ 22 برس تک مسلسل جدوجہد کرنے والے اس شخص نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے سامنے بھی سیسا پلائی دوار بنا رہا، مگر کبھی ظلم اور ناحق ظلم کے سامنے سر نگو ہوا۔ پھر اقوام عالم نے دیکھا کہ وہ دبنگ شخص پاکستان کی عظیم ریاست کا سردار عظیم بن گیا۔ میرے پدر نما شخص ڈاکٹر محمد اجمل نیاری اکثر فرماتے تھے، اب شام مجھے عمران خان میں لیاقت علی خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی روح نظر آتی ہے۔ مجھے ان کی اس بات پر تعجب ہوتا تھا، مگر جلد ہی عمران خان کی شخصیت وقت کے پردوں کی اوٹ سے ظاہر ہو گئی، جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بجا فرماتے تھے۔ میں نے تو اپنے قلیل سے سیاسی شعور میں نواز لیگ اور تحریک انصاف کی حکومت ہی دیکھی ہے، مگر جب سے صحافت کی چکا چوند دنیا میں قدم رکھا، حادثات و واقعات کو حالات کی کسوٹی پر پرکھنے کی عادت ہو گئی۔ عمران خان کو حکومت میں لایا گیا یا وہ خود منتخب ہو کر آئے، بہر صورت بہترین انتخاب تھا ان حالات میں جس کی وطن عظیم کو اشد ضرورت تھی۔ پاکستانی دھرتی نے 74 برسوں میں اس قدر بہادر لیڈر کم ہی دیکھے ہیں، جو حالات کے تیر بہتے ہوئے دھاروں سے الجھ گئے ہوں۔ دیکھنے میں عمران خان کو ایک مکمل حکومتی مشینری تھمائی گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تنہا دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فریبی اور جھوٹے معاشرے میں سچے انسان کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک ضرب المثل مشہور ہے، جھوٹ کہے سو لڈو کھائے، سانچ کہے سو مارا جائے۔ وہ بیچ خواہ پارلیمنٹ میں کہا جائے یا بین الاقوامی سطح پر، شدید اضطراب کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اپنے اور پرائے سب کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، اسی لیے اب ملک کے مضافات سے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی ہیں جو سرپٹ اسلام آباد کی جانب دوڑ رہے ہیں۔ وہ عمران خان کے حکومتی قلعے کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم کی کامیاب دورہ روس کے بعد سیاست کی موجوں میں یکلخت طغیانی قابل تشویش امر ہے۔ خدشہ ہے کہ یہ سائرن کہیں اور سے تو نہیں بجایا جا رہا، ہر سو جس کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر عمران خان پر پل پڑی ہیں، جو عمران خان کو اقتدار کے وانوں سے باہر نکال پھینکنے کے لیے بھرپور جوہر دکھا رہی ہیں۔ دوسری جانب بلاول زرداری اپنے لاؤ لشکر کے سمیت دندناتا ہوا اسلام آباد کی جانب یورش کر رہا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ باتیں انتہائی توجہ طلب ہیں اور ان سے انحراف کسی طور ممکن نہیں۔ خان اعظم ڈر ہے کہ کہیں آپ ان حالات میں تنہا نہ رہ جائیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد فصلی بٹیروں کی اکثریت ہے
جن کا من و سلوا پر انحصار ہے، جو کبھی بھی اڑ کر کسی اور کی جھولی میں گر سکتے ہیں۔ لہذا آپ اپنا قلعہ مضبوط کریں کیونکہ توپوں کے دہانوں کے رخ آپ کی جانب ہیں۔ مہنگائی مارچ سے لے کر اپوزیشن جماعتوں کے تیزی کو عدم اعتماد کے شور تک حالات کی باغیں کسی اور کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہیں۔ امریکہ بہادر کے مغرور خرمن پر بجلی بن کر گرنا کہیں آپ کے لیے مہنگا ثابت نہ ہو جائے۔ 74 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ یہاں پل بھر میں تخت لٹتے اور تاج بدلتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ یہاں نصیب اس تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں کہ صبح کے بادشاہ شام کو مجرم ٹھہرتے ہیں، اور جب برا وقت آتا ہے تو وہی پتے سرسرانے لگتے ہیں جن پر تکیہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر سے ملک میں وڈیرا شاہی ہوگی۔ قوم مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، مگر یہ مہنگائی بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کا فوری حل ناگزیر ہے۔ پاکستانی قوم سندھی، بلوچی، پنجابی کی فرسودہ سوچ سے باہر نکل کر ملت کے ایک پلیٹ فارم پر آئے اور قائد اعظم کی عظیم مقاصد کو جلا بخشے۔ پاکستانی رعایا کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مرد اہم وزیر اعظم پر اعتبار کرے جو اس ملک کو ملت کا وقار بلند کرنے کی خاطر جان جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور سخت حالات سے نبرد آزما ہے۔ مصائب آئیں گے اور مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ جس طرح سے پاکستان 1947 میں برطانیہ راج سے آزاد ہوا تھا، اسی طرح وہ اب عالمی طاقتوں سے آزاد ہوگا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی نے مغربی طاقتوں کو للکارا ہے۔ ایسے حالات میں عمران خان کے خلاف شورشیں برپا ہوں گی جن کا نظارہ قوم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں تیز کر دے اور ادارے ان کی بھرپور مدد کریں۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ملک میں اسلامی انقلاب کا آغاز ہو جائے گا اور پاکستان ایک عظیم فلاحی ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو عمران خان سیاسی شہید کہلائیں گے جس کی شہادت پر قوم کے پاس کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔